السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض علوم کورس، اور ہم باب الصیام یعنی رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور پچھلے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کفارے کے بغیر روزے کا فاسد ہونا، اور آج انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ جن لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کی وجہ سے، تو باقی دن ان پر کس طرح گزارنا جو ہے کہ واجب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے روزہ توڑ دیا ہو، اور اس حیض و نفاس والی عورت پر جو صبح صادق کے طلوع کے بعد پاک ہوئی ہو، اور اس بچے پر جو بالغ ہوا ہو، اور اس کافر پر جو اسلام لایا ہو۔ اب اس کی تفصیل، مثلاً حائضہ عورت دوپہر کو پاک ہوئی یا مسافر دوپہر کو گھر آیا، تو اب دوپہر سے شام تک رمضان کے احترام میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، پانی نہیں پینا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کا احترام باقی رہے۔ چونکہ دن کے شروع حصے میں روزے کا اہل نہیں ہے، اس لیے روزہ تو نہیں رکھ سکتی، البتہ جب حائضہ پاک ہو کر اہل ہوئی تو اس وقت سے کھانا پینا نہیں کھائے گی۔ اسی طرح مسافر مثلاً دوپہر کو گھر پہنچا تو اس وقت سے شام تک کھانا نہ کھائے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے کہ وہ دن کے باقی حصے میں مفطرات صوم یعنی جن سے روزہ کھولتے ہیں یا ٹوٹ جاتا ہے، ان سے رکے رہنا واجب ہوتا ہے۔ ایک مسافر جب گھر آ جائے اور سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا، اب گھر آ جائے تو باقی دن روزے کی طرح رہنا ضروری ہے، واجب ہے۔ حائضہ پاک ہو جائے، حیض والی عورت یا ماہواری والی عورت پاک ہو جائے، نفسا پاک ہو جائے، یعنی جس عورت نے بچہ جنا اس کے بعد چند دن جو ہے اس نے رمضان میں نفاس کے گزارے، اب پاک ہو گئی ہے، تو جس دن پاک ہوئی ہے وہ آدھا روزہ گزر چکا تھا، دوپہر کے وقت پاک ہوئی ہے، تو باقی دن بھی اب کوئی چیز کھائے گی پیے گی نہیں۔ کافر مسلمان ہوا، اگر کافر جو ہے وہ دوپہر کو مسلمان ہوا تو باقی دن روزے داروں کی طرح رہے۔ بچہ بالغ ہوا، مریض تندرست ہوا، روزہ دار تھا جان کر کوئی چیز کھا لی، روزہ دار تھا بھول کر کچھ کھا لیا، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ دن کے باقی حصوں میں مفطرات صوم سے رکے رہیں، یعنی ان چیزوں کو نہ کھائیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، اخیر کے 2 کے علاوہ یعنی بچہ اور نو مسلم سب پر قضا ہے۔ مثلاً اس کی وضاحت، کافر جو ہے وہ 15 رمضان میں 11 بجے سے پہلے مسلمان ہوا یا بچہ 11 بجے سے پہلے بالغ ہوا، تو ان دونوں پر 15 رمضان کی قضا نہیں ہے، اور نہ اس سے پہلے روزوں کی قضا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ روزے کے اہل نہیں تھے۔ ہاں 15 کے بعد جتنے روزے ہیں وہ فرض ہوں گے، یا اس وقت ادا کرے یا بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی، اور ان 2 کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان پر پہلے کے روزے بھی فرض ہیں، اور جس دن روزہ رکھنے کے اہل ہوئے اس دن کے روزے بھی واجب ہیں، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے روزہ واجب ہونے کے اہل چلے آ رہے ہیں، صرف خارجی مجبوری کی وجہ سے ابھی روزہ نہیں رکھ سکے، اس لیے بعد میں ان کو جو ہے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اس کی وجہ 15 رمضان کا روزہ اس لیے فرض نہیں ہوگا کہ اس کی صبح صادق کے وقت کافر مسلمان نہیں تھا اور بچہ بالغ نہیں تھا، اور گویا کہ یہ دن اول وقت میں روزہ فرض ہونے کے اہل نہیں تھے، اور کافر روزہ رکھنے کا اہل نہیں ہے۔ اس کی دلیل آیہ کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس آیت میں ہے کہ مومن پر روزہ فرض ہے، اس لیے کافر پر روزہ فرض نہیں ہوگا، اور اسلام لانے سے پہلے کا روزہ قضا کرنا واجب نہیں،
اور بعد کی قضا کرنا واجب ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث سے ملتی ہے۔ اب اگلی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ اگلی فصل یہ ہے کہ روزے دار کے لیے مکروہ اور غیر مکروہ اور مستحب چیزوں کا بیان ہے اس میں۔ تو روزہ دار کے لیے 7 چیزیں جو ہیں وہ مکروہ ہیں۔ بغیر عذر کسی چیز کا چکھنا، کوئی عذر نہ ہو اور چیز کو چکھ لیا جائے۔ اور چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج کل عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ چیز میں سے ایک چھوٹا سا لقمہ اٹھایا، کھا لیا اور اس کو چکھنا کہتے ہیں۔ چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا شوہر بد مزاج ہے یا گھر والے بد مزاج ہیں، وہ نوکرانی ہے یا بیوی ہے، اب اگر وہ سالن میں نمک مرچ تیز کر دے گی تو اس کا شوہر یا اس کا آقا یا اس کا جو جس گھر میں کام کرتی ہے وہ سخت ہیں، بد مزاج ہیں، ناراض ہوں گے اور ڈانٹیں گے۔ اس کے لیے چکھنے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سالن کو ہاتھ پہ ڈالے، اس میں انگلی لگا کر زبان کے اوپر رکھے اور حلق کے اندر لے کے نہ جائے بلکہ اس کو پھر تھونک دے، کیونکہ زبان کے اوپر رکھنے سے ٹیسٹ جو ہے معلوم ہو جاتا ہے، ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے اور مرچ نمک یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کو چکھنا کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے چبانا۔ تو بغیر عذر کی کوئی چیز اگر چبائی جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کسی چیز کو بغیر عذر کے چبانا، مثلا کوئی چیز لی اور چباتے رہے تو اس طرح روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عذر ہے تو عذر کی وجہ سے چبانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ مثلا بچہ بہت چھوٹا ہے، کوئی چیز یا کھانا روٹی وغیرہ نہیں کھا سکتا، اور کوئی اور آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کو روٹی چبا کر یا کوئی چیز چبا کر دے۔ اب روزہ دار ہی ماں ہے یا باپ ہے، وہی صرف ایک اس کے پاس ہے، تو وہ اگر چبا کے اپنے منہ میں اس کو وہ چیز دے گا تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اور الگ یعنی ایک قسم کا زرد گوند جو پستے کے درخت سے نکلتا ہے کا چبانا، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، یعنی ویسے منہ میں ڈال کے چباتے رہنا یہ مکروہ ہے۔ بوسہ دینا، بیوی کو بوسہ دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کی حالت بھی بتاتا ہوں کب۔ اور بیوی سے لیٹنا یا بیوی کے ساتھ لپٹنا، اگر ان دونوں کو امن نہ ہو، یعنی امن اس طرح نہ ہو کہ بوسہ دے گا یا بیوی کے ساتھ لپٹے گا یا لیٹے گا اور جماع کرنے کا خوف ہو، تو پھر جو ہے ان دونوں کاموں سے بچنا چاہیے، یہ دونوں کام مکروہ ہوں گے۔ اور منہ میں تھوک کو جمع کرنا پھر اسے نگل لینا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور ہر اس چیز کے گمان سے جو اسے کمزور کر دیں، جیسے فسد اور حجامت کروانا، یعنی ہر اس چیز سے بچنا چاہیے روزے میں کہ جو اسے کمزور کر دیں۔ مثلا جو ہے وہ پچنا وغیرہ لگانا جس سے جسم کے اندر سے خون نکالا جاتا ہے، بہت سارا خون نکالا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے آدمی کمزور ہوتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، کہیں زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو روزہ توڑنا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے شوگر ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ شوگر کے لیے جو ہے وہ خون ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا نکلتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کوئی دوسرا مریض بیمار ہے اور خون کی بوتل اسے دے دی تو پھر زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ خون کی پوری بوتل دینا جو ہے یہ جائز نہیں ہوگا روزے کی حالت میں۔ اس کے علاوہ روزے دار کے لیے 7 چیزیں مکروہ ہیں۔ اب ان میں کون سی ہیں؟ بغیر کسی عذر کے چیز کا چکھنا یہ مکروہ ہے، اور کسی عذر کے بغیر چیز کا چبانا، یہ ساری جو ہے ہم نے وضاحت کر دی ہیں 7 چیزوں کی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو مکروہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے، عورت کے ساتھ مباشرت کرنا۔ مباشرت کسے کہتے ہیں؟ بوسہ فاحشہ یا مباشرت یہ منع ہے۔ مثلا مرد عورت کا بالکل بے لباس ہو کر آپس میں شرمگاہیں ملانا، کچھ کرنا نہیں صرف ملانا، اس کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں۔ تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا تو کوئی کام کر بیٹھے گا، تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب ان 9 چیزوں کا بیان ہے کہ جو
مکروہ نہیں ہے۔ ایک بوسہ دینا اگر امن ہو، بیوی سے لپٹنا جبکہ امن کا اطمینان حاصل ہو، مونچھ پر تیل لگانا، سرما لگانا۔ یاد رکھیں سرما اگر زینت کے لیے لگا رہا ہے تو عام مرد کے لیے عام حالت میں بھی مکروہ ہوگا، اور اگر زینت کے علاوہ لگا رہا ہے تو مکروہ نہیں ہوگا۔ پچنا لگوانا، فسد کروانا، یہ پچنا اور فسد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں پچنا لگوانا مکروہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث سے معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ روزے کی حالت میں پچنا لگوایا ہے۔ اس کے علاوہ شام تک مسواک کرنا بلکہ وہ سنت ہے شروع دن کی طرح، اگرچہ مسواک گیلی ہو یا پانی میں بھیگی ہوئی ہو۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، چاہے گیلی ہو یا پانی میں بھگو کر گیلی کی گئی ہو۔ صبح بھی جائز ہے، شام کو بھی جائز ہے، عصر کے وقت بھی جائز ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ اگر مسواک ایسی ہو کہ اس کا آگے سے ریشے ٹوٹ کے منہ میں یا حلق میں جانے کا خطرہ ہو یا خدشہ ہو تو ایسی مسواک جو ہے پھر استعمال میں نہیں لانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یعنی وضو نہیں کر رہا ویسے ہی بار بار کلی کر رہا ہے تاکہ روزے کی ٹھنڈک محسوس ہو، تو یہ جائز ہے۔ بعض مرتبہ منہ تر کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ آخری مسئلہ ہے ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا یا تر کپڑوں میں لپٹنا، یہ مفتہ بھی قول ہے، یعنی ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گرمیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ سر پہ پانی ڈالا کرتے تھے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو روزہ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ کپڑے بھی گیلے کر سکتا ہے اور سر پہ پانی بھی ڈال سکتا ہے اور بار بار کلی بھی کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ روزے دار کے لیے 3 چیزیں مستحب ہیں: سحری اور اس کو مؤخر کرنا، اور افطار میں جلدی کرنا جس دن بادل نہ ہوں۔ سحری کرنا اور اس کو صبح صادق کے قریب کھانا یہ مستحب ہے تاکہ روزے پر پوری قوت حاصل کر سکیں، اور جس دن بادل نہ ہو تو افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، اور بادل ہو تو دیر کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی افطار کر دے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں یہ کیلنڈر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اب تو نظام الاوقات ہے، وقت دیکھ کے جو ہے وہ آدمی افطاری کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری اور اس کو مؤخر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ 3 جو ہے کام انبیاء کے کاموں میں سے ہیں۔ اور سحری کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ تو سحری کا اگر وقت مل جائے، ایک پانی کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے بھی کوئی آدمی سحری کر لیتا ہے تو حدیث کی روح سے اسے برکت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ فصل ہماری مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی فصل اگلی کلاس میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔